ایک بار تو وہ بال بال بچا، گولی سر سے شاید 8 یا 9 انچ کے فاصلے سے گزر گئی تھی۔ وہ بے تحاشا زمین پر گر گیا تھا اور اب سینے کے بل رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی طرح پتہ نہیں کتنی دور نکل آیا۔ کچھ دیر بعد سناٹا چھا گیا، لیکن وہ اسی طرح زمین سے چپکا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح جنگل میں کہاں بھٹکتا پھرے گا؟ کیسا جال تھا؟ کیوں بچھایا گیا تھا؟ وہ سوچتا اور بور ہوتا رہا۔ کیا مادام نشیکا کی لاش کاؤچن کے گاڑی میں اس لیے ڈالی گئی تھی کہ جولیا ناف فٹز واٹر کسی نہ کسی طرح اس واقعے سے متعلق ہو جائے، یا وہ محض اتفاق تھا؟ پھر اس کے بعد پے در پہ 2 قتل ہوئے۔ نگونڈا مارا گیا جو مادام نشیکا کا باڈی گارڈ تھا۔ فوہی ختم کر دیا گیا جس کے ساتھ وہ ان دنوں بہت زیادہ دیکھی گئی تھی۔ پھر اسے وہ دوسرا چینی یاد آیا جس نے جولیا سے کاؤچن کے متعلق گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ اس کا ملازم ہے اور چھپ کر اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے تاکہ دوسروں کو اس کے پاگل پن سے محفوظ رکھا جا سکے۔ لیکن کاؤچن نے اس کی تردید کر دی تھی، وہ اسے پہچانتا تک نہیں تھا۔ آخر وہ چینی کون تھا؟ کیا اسی نے نشیکا کی لاش کاؤچن کی گاڑی میں ڈالی تھی؟ پھر اسے محض اس لیے اس کیس کے سلسلے میں چھان بین کرنی پڑی تھی کہ جولیا کی پوزیشن صاف ہو سکے، لیکن وہ کیا کر سکا؟ پتہ نہیں جولیا کا کیا حشر ہوا ہو سکتا فیاض نے اپنی دھمکیوں کو عملی شکل بھی دے دی ہو۔ وہ سوچتا اور رینگتا رہا۔ یہاں نہ صرف جھکڑدار جھاڑیاں تھیں بلکہ زمین بھی ناہموار تھی۔ اس نے سوچا کب تک اس طرح رینگتا رہے گا؟ اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک گھٹنوں کے بل بیٹھا رہا، پھر اٹھ بیٹھا۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا، خنکی بڑھنے لگی تھی۔ اس نے سوچا اگر جنگل سے نکلنے سے قبل ہی اندھیرا پھیل گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن تیز چل کر بھی کیا کرتا؟ خود کو تھکانے سے فائدہ؟ ضروری نہیں تھا کہ تیز رفتاری بار آور ہوتی۔ بس تن بتقدیر ہو کر چلتا رہا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر یکبیک اسے کسی بھاری گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی، اور یہ زیادہ دور بھی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ سمت کا بھی اندازہ ہو گیا اور اس نے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب اس نے جھاڑیوں کے سلسلے کے سرے پر پہنچ کر نیچے دیکھا تو تقریباً 30-40 فٹ نیچے سڑک دکھائی دی۔ شاید ابھی ابھی کوئی بڑی گاڑی گزری تھی۔ عمران نے فضا میں پیٹرول کے دھوئیں کی بو محسوس کی۔ ڈھلوان ایسی نہیں تھی کہ وہ بآسانی نیچے اتر سکتا، پھر بھی کوشش کر ہی ڈالی۔ ایک جگہ پیر جمانے کا موقع ملا ہی تھا کہ دوسرا پیر اکھڑ گیا۔ اگر ایک مضبوط پودے کا تنا ہاتھ میں نہ آ گیا ہوتا تو نیچے پختہ سڑک پر گر کر ہاتھ منہ توڑ بیٹھتا۔ اب وہ پودے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے خلا میں جھول رہا تھا، پیروں سے اس دیوار نما ڈھلان کو بھی ٹٹولتا جا رہا تھا، شاید کہیں پیر جمانے کی جگہ مل ہی جائے۔ اتنے میں پھر کسی گاڑی کی آواز سنائی دی اور عمران نے شور مچانا شروع کر دیا۔ یہ ایک ٹرک تھا جس پر بڑے بڑے شہتیر لدے ہوئے تھے۔ پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے مزدوروں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ڈرائیور نے ٹرک روک دیا تھا، وہ سب نیچے اتر آئے۔ عمران چیخے جا رہا تھا، ہمیں اتارو کسی طرح ورنہ نیچے گر کر چور چور ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح لٹکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈرائیور نے نیچے سے پوچھا۔ نیچے پہنچ کر بتاؤں گا، عمران نے چیخ کر کہا۔ تم ٹرک قریب لاؤ اور ایک شہتیر اس نامعقول ڈھلان سے ٹکا دو۔ ترکیبی معلوم ہوتے ہو یار، ڈرائیور ہنس کر بولا اور ٹرک میں بیٹھ کر اسے بیک کرتا ہوا اس جگہ لایا۔ مزدوروں نے ایک شہتیر سیدھا کر کے ڈھلان سے ٹکا دیا اور اسے ہاتھوں سے دبائے رہے، لیکن شہتیر کا اوپری حصہ عمران کے پیروں تک بھی نہ پہنچ سکا۔ چھوٹا ہے، اس سے بڑا نکالو، عمران نے کہا۔ بڑا شہتیر نیچے ہے، مشکل سے نکلے گا، ایک مزدور نے کہا۔ اور میں آسانی سے مر جاؤں گا، کیوں؟ ہمیں تم تو بقرات معلوم ہوتے ہو، ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا۔ پھر مزدوروں سے بولا، نکالو نیچے سے۔ 20 منٹ بعد کامیابی ہو سکی۔ دوسرا بڑا شہتیر ڈھلان سے ٹکایا گیا، یہ اس کی پنڈلیوں تک پہنچ سکا۔ عمران نے دونوں ٹانگیں اس میں پھنسا کر پودے کا تنا چھوڑ دیا اور بڑے اطمینان سے پھسلتا ہوا ٹرک پر آ رہا۔ بہت بہت شکریہ، اس نے مزدوروں سے کہا اور ٹرک سے کود کر ڈرائیور کی سیٹ کی طرف بڑھا۔ اب کیا ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ عمران دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھ چکا تھا۔ کیا ارادہ ہے؟ ڈرائیور اسے گھورتا ہوا بولا۔ میں ڈاکو نہیں ہوں، عمران نے بڑے پیار سے کہا۔ وہاں اوپر کیا کر رہے تھے؟ بھیڑیوں نے دوڑایا تھا، شکار کھیل رہا تھا، ساتھیوں سے بچھڑ کر راستہ بھول گیا، ادھر سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ساجد نگر۔ بس تو پھر مجھے وہیں چھوڑ دینا۔ یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا، 30 میل۔ عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب ٹٹولی، پرس موجود تھا۔ بے ہوشی کے دوران میں کسی نے اس میں ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ کچھ دیر بعد ٹرک ڈرائیور نے کہا، اگر میرے ٹرک پر شہتیر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ موت تو بہرحال آتی، لیکن بھیڑیوں سے بچ جاتا، عمران نے احمقانہ انداز میں جواب دیا۔ بندوق کہاں گئی؟ رائفل تھی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی بوکھلاہٹ میں۔
اب کیا کرو گے؟ بہت زیادہ احتیاط سے زندگی بسر کروں گا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ ٹرک سنسان سڑک پر دوڑتا رہا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی وہ ساجد نگر پہنچ گئے۔ عمران نے ٹرک ڈرائیور کو 10 روپے دینے چاہے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ مزدور بھی کچھ لینے پر تیار نہیں ہوئے۔ پھر وہ ساجد نگر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شہر کے لیے ٹرین مل گئی۔ رات بہت سرد تھی۔ وہ احتیاطاً تیسرے درجے میں بیٹھا تھا۔ جو تو شہر پہنچا اور ریلوے اسٹیشن ہی سے دانش منزل کی راہ لی۔ عمارت سنسان پڑی تھی۔ فون پر بلیک زیرو سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے بتایا کہ جولیا سے اس کے مکان ہی پر پوچھ گچھ کی گئی تھی، البتہ فیاض عمران کے فلیٹ کے چکر لگا رہا ہے۔ کاؤچون اب بھی حراست میں ہے۔ پھوہی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ جوزف کے بارے میں بتایا کہ وہ عمران کی ہدایت کے مطابق رانا پیلس ہی میں مقیم ہے۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کیے۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ یہ نہیں بتاؤں گا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ شہر میں نہیں تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ بہت ضروری۔ دفتر آ جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ میں وہیں انتظار کروں گا۔ کیا اس بات کا تعلق نشیکا والے معاملے سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، جواب ملا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران ریسیور رکھے بغیر کچھ سوچتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر بیرونی برآمدے میں آیا۔ یہاں بھی تھوڑی دیر رک کر کچھ سوچتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ گیراج سے موٹر کار نکالی اور فیاض کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ توقع تھی کہ اس سے پھوہی کے متعلق بالتفصیل معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ کار فراٹے بھرتی رہی۔ اس نے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے تھے۔ بہت زیادہ محتاط رہنا چاہتا تھا۔ جو لوگ اسے اغوا کر سکتے تھے، سرے راہ گولی بھی مار سکتے تھے۔ ویسے وہ بخیر و عافیت محکمہ سراغ رسانی کے دفتر تک پہنچ گیا۔ فیاض موجود تھا۔ بڑی خوش دلی سے ملا۔ بہت بھوکا ہوں، عمران نحیف آواز میں بولا۔ یہی منگواؤں کچھ؟ فیاض نے بڑے پیار سے پوچھا اور عمران چونک کر اسے گھورنے لگا۔ لہجے میں کوئی ایسی چیز ضرور تھی جس نے ڈھکی چھپی جھلاہٹ کی بھی ہلکی سی جھلک دکھا ہی دی تھی۔ فیاض آنکھیں چار نہ کر سکا۔ ہاتھ بڑھا کر گھنٹی بجائی۔ اردلی اندر آیا۔ فیاض ایک سلپ پر کچھ لکھ کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، کینٹین کے مینیجر کو دینا۔ عمران اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ ہوں تو تم کہاں رہے؟ فیاض نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ مرغابیوں کے شکار پر گیا تھا۔ کتنی ماری؟ یہ پوچھو کتنی نہیں ماری۔ غلیل کا ربڑ نہ ٹوٹ گیا ہوتا تو۔ اتنے میں دوسرا اردلی کسی کا وزٹنگ کارڈ لایا۔ بھیج دو، فیاض نے لاپرواہی سے کہا اور عمران کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران کو چونکنا پڑا۔ وہ سفید فام غیر ملکی کمرے میں داخل ہو رہا تھا جسے ریٹا نے اپنے باپ کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا۔ عمران پر نظر پڑتے ہی وہ چیخنے لگا تھا۔ یہی تھا، جی ہاں یہی تھا۔ او بدبخت، میری لڑکی کہاں ہے؟ میں تمہیں گولی مار دوں گا، گندے سور۔ عمران نے جھٹکے کے ساتھ منہ کھولا اور پھر بند کر لیا۔ فیاض اسے گھور رہا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، بیٹھیے بیٹھیے۔ میں آپ کا مشکور ہوں جناب، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسے ڈھونڈ نکالا، مگر ریٹا کہاں ہے؟ اب عمران اس برا فروختہ بوڑھے کے بجائے فیاض کو گھورے جا رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس وقت فیاض نے محض کارروائی شناخت کے لیے اسے وہاں بلایا تھا۔ ایک طرف اسے دفتر پہنچنے کو کہا اور دوسری طرف بوڑھے کو بھی فون کر کے یہاں طلب کر لیا۔ کیا قصہ ہے؟ فیاض نے عمران سے پوچھا۔ سمجھوتا کرا دو، عمران نے جھیپے ہوئے انداز میں آہستہ سے کہا۔ یعنی تو یہ سچ ہے کہ ریٹا؟ فیاض نے آنکھیں نکالی۔ دل کے ہاتھوں مجبوری ہے سپر فیاض، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ بالآخر مجھے بھی کہنا ہی پڑا کہ مجنوں نرا کلرک ہی نہیں تھا۔ تو تم اعتراف کرتے ہو؟ بالکل بالکل، عمران سر ہلا کر بولا۔ تم نے ان لوگوں کو اپنا کوئی دوسرا نام بتایا تھا۔ وہ بھی ریٹا ہی کی جدت تھی۔ بڑی خوش مزاج لڑکی ہے۔ میں کیا کر سکوں گا؟ فیاض نے لاپرواہی سے کہا۔ اتنے دنوں کی دوستی پر خاک ڈال دو گے کیا؟ کیوں؟ ہاں، آپ کیا چاہتے ہو؟ فیاض نے بوڑھے کو انگریزی میں مخاطب کیا۔ ریٹا میری بیٹی، میں اس کی واپسی چاہتا ہوں۔ کیا عمر ہے؟ فیاض نے عمران سے پوچھا۔ نابالغ نہیں ہے، کم از کم 24 سال کی ہوگی۔ اگر اس نے تمہارے پاس آنے سے انکار کر دیا تو؟ فیاض نے بوڑھے سے پوچھا۔ میں اسے گولی مار دوں گا۔ جناب والا، عمران نے بڑے ادب سے فیاض کو انگریزی میں مخاطب کیا۔ یہ جملہ نوٹ کیا جائے، آپ ایک ذمہ دار آفیسر ہیں۔ ہاں ہاں، اگر اس نے تم جیسے فراڈ کے ساتھ رہنے پر آمادگی ظاہر کی تو میں اسے یقینی طور پر گولی مار دوں گا۔ اچھا، اگر ہم دونوں سمجھوتا کر لے تو؟ عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ کیسا سمجھوتا؟ وہ مکہ ہلا کر چیخا۔ ریٹا کی واپسی کے علاوہ اور میں کسی بات پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بڑی مصیبت ہے، عمران کر رہا۔
آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ بوڑھے نے جھنجھلا کر فیاض سے کہا۔ آپ ذرا دیر باہر تشریف رکھیے۔ فیاض نے اردولی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ اچھا اچھا، لیکن اگر میری مرضی کے خلاف کچھ ہوا تو؟ وہ فیاض کو دھمکیاں دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد فیاض خاموشی سے عمران کو گھورتا رہا۔ ہائے، تم تو اس طرح گھور رہے ہو جیسے بیکار اڑنے کی کوشش نہ کرو۔ فیاض غرایا۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا وہ سچ مچ تمہارے ساتھ رہنے پر تیار ہے؟ میں اسے گود میں اٹھا کر تو لے نہیں گیا تھا، لیکن مجھے تم دونوں کو حراست میں لینا پڑے گا۔ اس کا فیصلہ عدالت ہی کر سکے گی کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن سپر فیاض یہ اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ درج کرانے کے بجائے تمہارے پاس کیوں دوڑا آیا، اور تم براہ راست اس سلسلے میں کیوں کر اقدام کر سکتے ہو؟ وزارت خارجہ کی توسط سے یہ کیس میرے پاس آیا ہے۔ بوڑھا یہاں کا شہری نہیں، مقامی فن مصوری کی اسٹڈی کرنے کے لیے یہاں عارضی طور پر مقیم ہے۔ بھلا کس سفارت خانے کی توسط سے یہ کیس وزارت خارجہ تک پہنچا ہوگا؟ معلوم کر لو، وہاں تو تمہارا بڑا دخل ہے۔ فیاض نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بہت اچھا، عمران نے سعادت مندی کا اظہار کیا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عمران نے کہا، ظاہر ہے اس نے تمہیں میرا اور کوئی نام بتایا تھا، پھر تم خاص طور پر مجھے ہی کیوں طلب کر بیٹھے؟ حلیہ بھی بتایا تھا اس نے، فیاض اسے بغور دیکھتا ہوا بولا۔ اور میرا حلیہ تمہیں ازبر ہے؟ فیاض کچھ نہ بولا۔ عمران نے کہا، یار سمجھوتا کرا دو کسی طرح۔ وہ کہتا ہے کہ لڑکی اس کے حوالے کر دی جائے تو بات نہیں بڑھے گی۔ اچھی بات ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا مطلب؟ اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ کیا ضمانت ہے کہ تم اسے دھوکہ نہیں دو گے؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ میں فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ابھی تمہیں مزید جواب دہی کرنی ہے۔ نگونڈا اور فوہی کے قتل کے سلسلے میں بھی تمہارا ہی حلیہ سر فہرست ہے۔ حلیہ حسب ذیل بولتے ہیں، عمران نے تصحیح کی۔ اچھی بات ہے، اس بار دیکھ لوں گا۔ فیاض تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اچھی بات ہے۔ گھنٹی بجائی، اردولی اندر آیا اور اس نے اس سے کہا، انسپکٹر زیدی کو اندر بھیج دو۔ کسی گھاک کو بھیجو، وہ تو ابھی برخوردار ہے، عمران نے کہا۔ اردولی جا چکا تھا۔ فیاض لاپرواہی سے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان العمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ انسپکٹر ان کے ساتھ جاؤ، اس نے کہا، اور پھر کچھ کہتے کہتے رک کر عمران کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم بھی باہر ٹھہرو۔ بہت بہتر جناب عالی، عمران نے کہا اور اٹھ کر باہر چلا آیا۔ بوڑھا برآمدے میں موجود تھا۔ عمران کو دیکھ کر دانت پیسنے لگا اور پھپھرے ہوئے سانڈ کی طرح فوں فوں کرنے لگا۔ عمران اس کی طرف متوجہ تک نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر زیدی کمرے سے نکلا اور عمران کو گھورتا ہوا بولا، چلیے۔ پھر بوڑھے کو بتانے لگا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر لڑکی کو برآمد کرنے میں مدد دے گا۔ عمران اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ بوڑھا اپنی کار لایا تھا۔ آپ بوڑھے ہی کے ساتھ تشریف رکھیے جناب، عمران نے انسپکٹر سے کہا۔ جی نہیں، مجھے ہدایت ملی ہے کہ آپ ہی کے ساتھ بیٹھوں۔ بسم اللہ۔ حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، اب اس کے ذہن میں کوئی اسکیم نہ تھی۔ پہلے تو سوچا تھا کہ کسی طرح اس بوڑھے کو چنگل میں لے کر اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کرے گا، لیکن فیاض بھی احمق تو تھا نہیں کہ ان دونوں کو تنہا جانے دیتا۔ ویسے بھی معاملہ براہ راست وزارت خارجہ کے دفتر سے اس تک آیا تھا، اس لیے لڑکی کی بازیابی کی باقاعدہ رپورٹ دینی پڑتی۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ آپ کہاں چل رہے ہیں؟ انسپکٹر زیدی نے اس سے پوچھا۔ کیا بوڑھے کی کار پیچھے آ رہی ہے؟ عمران جواب دینے کے بجائے خود سوال کر بیٹھا۔ ضرور آ رہی ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے؟ شاہ دارہ۔ کیا؟ انسپکٹر زیدی کے لہجے میں حیرت تھی۔ اوہ، کیا کیپٹن فیاض نے نہیں بتایا؟ نہیں، میں تو سمجھا تھا یہی کہیں۔ تب تو فیاض ہی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ان حضرت نے بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ لڑکی کہاں ہے۔ واپس موڑیے، زیدی جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ ناک میں دم ہے، عمران کر رہا۔ کاش پہلے معلوم ہوتا کہ لڑکیوں کو بھگا لے جانے کے بعد کیسی درگت بنتی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ شرم کیا، اب تو موت بھی آ جائے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ انسپکٹر زیدی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا۔ عمران نے ٹرن لے کر گاڑی پھر اسی راستے پر لگا دی جس سے آیا تھا۔ بوڑھا بھی گالیاں بکتا ہوا اپنی گاڑی موڑنے لگا۔ ایک بار ان کے برابر پہنچ کر وہ اپنی گاڑی سے دہاڑا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم پھر آفس جا رہے ہیں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ کیوں؟ آپ فضول بحث نہ کیجیے، میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے تم لوگوں نے۔ ہر خوبصورت لڑکی کے باپ کو تمہارے ہی طرح خپتی ہونا چاہیے، عمران بولا۔ مجھے آپ کی ڈھٹائی پر حیرت ہے، انسپکٹر نے حیرت سے کہا۔ مجھے تو اب کسی بات پر حیرت نہیں ہوتی۔ وہ محکمہ سراغ رسانی کے دفتر کے سامنے آ رکے۔ انسپکٹر زیدی نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، چلیے۔
لیکن عمران لاپرواہی سے سر ہلا کر بولا، آپ جلدی سے بتا کر واپس آ جائیے، میں بہت زیادہ بور ہو چکا ہوں۔ اچھی بات ہے، انسپکٹر دیدی نے کہا اور بوڑھے کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا، میں ابھی واپس آ رہا ہوں، آپ دونوں ٹھہریے۔ وہ کمپاؤنڈ سے گزر کر عمارت میں چلا گیا۔ دفعتاً عمران نے انجن اسٹارٹ کیا اور تیزی سے گاڑی موڑ کر بھاگ نکلا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بوڑھا تعاقب میں ضرور آئے گا۔ کچھ دور چل کر گاڑی ایک ایسی سڑک پر ڈال دی جس پر ٹریفک زیادہ نہیں رہتا تھا۔ گاڑی کی رفتار بتدریج تیز ہوتی رہی۔ پھر اس نے ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک پش سوئچ دبایا۔ ایک طرف ایک تختی سی سرکی اور ایک ٹرانسمیٹر نمایاں ہو گیا۔ وہ اس کے ذریعے اپنے ماتحت بلیک زیرو کو متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو کی آواز آئی، میں اس وقت ریکسٹن روڈ پر مشرق کی جانب جا رہا ہوں۔ ایک سیاہ رنگ کی کار میری گاڑی کا تعاقب کر رہی ہے۔ میں خود آؤں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، لیکن دخل اندازی کی ضرورت نہیں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس گاڑی کے پیچھے اور کوئی تو نہیں ہے۔ اس کی کار تیز رفتاری سے راستہ طے کر رہی تھی۔ غبنما آئینے میں کسی کار کے ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھی۔ اس نے کئی بار زاویے بدل کر دیکھنے کی کوشش کی کہ دوسری کار کے پیچھے کوئی تیسری گاڑی بھی ہے یا نہیں، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ٹرانسمیٹر سے آواز آئی، ہیلو ہیلو، بلیک زیرو اسپیکنگ۔ ہیلو، عمران نے کسٹو کی مخصوص بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں مشرق کی جانب جا رہا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی گاڑی نظر نہیں آئی، سڑک سنسان ہے۔ چلے آؤ۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے کیا؟ عمران غرایا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے اطلاع دو، اس کالی گاڑی کے پیچھے کوئی اور گاڑی تو نہیں ہے۔ بہت بہتر جناب۔ عمران خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف سے بھی کوئی آواز نہ آئی۔ کار تیزی سے دوڑتی رہی۔ کچھ دیر بعد پھر بلیک زیرو کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، میں نے کالی گاڑی کو دیکھ لیا ہے، اس کے پیچھے کوئی دوسری گاڑی نہیں ہے۔ اپنی پشت پر بھی نظر رکھو، عمران نے کہا۔ دیکھ چکا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، دور دور تک کسی دوسری گاڑی کا پتہ نہیں۔ اچھا، اب اس گاڑی سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ کچھ دیر بعد عمران نے اپنی گاڑی کی رفتار سست کر دی۔ ٹھیک اسی وقت بلیک زیرو کی بھی آواز آئی، میں اس گاڑی سے 8 یا 10 گز کے فاصلے پر ہوں۔ یہی فاصلہ قائم رکھو، عمران نے کہا۔ یہاں سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ یکایک عمران نے اپنی گاڑی ترچھی کر کے روک دی۔ پچھلی گاڑی بھی رک گئی اور اس سے ہارن کی آواز آنے لگی۔ تیسری گاڑی جو اس کے پیچھے تھی وہ بھی رک گئی تھی۔ عمران اپنی گاڑی سے اترا۔ بلیک زیرو نے اسے اترتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ بھی گاڑی سے اتر آیا۔ یہ کیا ہے؟ دوسری گاڑی سے نسوانی آواز آئی، اپنی گاڑی ہٹاؤ۔ جملہ انگریزی میں کہا گیا تھا۔ عمران گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی، ارے باپ رے کہہ کر اچھل پڑا۔ گاڑی آگے بڑھاؤ۔ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ جھلائی ہوئی سی نسوانی آواز پھر آئی۔ عمران تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ گاڑی سے آواز آئی، ارے تم ہو؟ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ جانی پہچانی لڑکی نہ صرف نیچے اتر آئی بلکہ عمران کا بازو بھی تھام لیا۔ اب وہ تیزی سے بولے جا رہی تھی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بلیک زیرو کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ لڑکی کہے جا رہی تھی، تم خانم ہو، میرے جذبات کی قدر نہیں کر سکتے، آدمی بنو۔ مجھے دھوکہ دے کر نکل بھاگے تھے، لیکن تم مجھ سے نہیں بھاگ سکتے، سمجھے؟ تب تمہارے پاپا کہاں گئے؟ عمران نے پوچھا۔ پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑے ہیں۔ بے ہوش؟ ہاں، میں کیسے گوارا کر لیتی کہ وہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں۔ تم کہاں تھی؟ وہیں آس پاس۔ جب میں نے دیکھا کہ تم بھاگ رہے ہو تو بلیک زیرو کھکھارا اور بات جہاں تہاں رہ گئی۔ عمران نے مخصوص انداز میں ہاتھ ہلائے اور بلیک زیرو چپ چاپ اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ میرے گھر چلو گی؟ عمران نے آہستہ سے کہا۔ ضرور چلوں گی۔ عمران نے معنی خیز انداز میں سر کو جنبش دی اور اس کی گاڑی میں جھانک کر دیکھا۔ کوئی پچھلی سیٹ پر پڑا تھا۔ دفعتاً ایک نیا خیال اس کے ذہن میں ابھرا، کوئی اس طرح ایکسٹو کو تو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر چلو، اس نے کہا۔ مگر پاپا، لڑکی نے کہا۔ کیسے بے ہوش کیا تھا انہیں؟ کلوروفارم سنگھا کر۔ چلو انہیں بھی لے چلو، تھوڑے تھوڑے وقفے سے کلوروفارم سنگھاتے رہیں گے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے جھرجھری سی لی۔ اس وقت موڈ کچھ اس قسم کا تھا جیسے عموماً اندھی چال چلتے وقت ہو جایا کرتا تھا۔ چلو بیٹھو، عمران نے اسے گاڑی کی طرف ڈھکیلتے ہوئے کہا۔ شہر کی طرف موڑو، میں اپنی گاڑی نکال لوں گا۔ تم پھر دھوکہ دو گے۔ باتیں ختم کرو اور دیکھو کوئی شریف آدمی بھی ہماری وجہ سے خواہ رکا ہوا ہے۔ ریٹا نے مڑ کر بلیک زیرو کی گاڑی کی طرف دیکھا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عمران نے کسی نہ کسی طرح اپنی گاڑی آگے نکالی اور کچھ دور چلنے کے بعد بلیک زیرو کو مخاطب کیا۔ ہیلو، میں انہیں رانا پیلیس لے جا رہا ہوں، سبھوں کو ہدایت کرو کہ رانا پیلیس کی نگرانی کریں۔ بہت بہتر، دوسری طرف سے جواب آیا۔
اب وہ بہت تیز رفتاری سے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی رانا پلیس کے پھاٹک پر رکی۔ چوکیدار نے پھاٹک کھولا۔ یک کے بعد دیگر 2 گاڑیاں پھاٹک میں داخل ہوئیں اور پورچ میں جا کر رک گئی۔ عمران نے اتر کر ریٹا کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ اتری اور متحیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بڑی شاندار عمارت ہے، اس نے کہا۔ وقت نہ برباد کرو، پہلے یہ دیکھو کہ پاپا کو کلوروفارم کی ضرورت تو نہیں ہے۔ انہیں اندر کیسے لے جاؤ گے؟ ابھی ہو جاتا، عمران نے کہا اور کار کا ہارن بجانے لگا۔ ایک ملازم عمارت سے باہر آیا۔ عمران نے اس سے دوسرے ملازمین کو بھی بلانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا پچھلی نشست سے اتارا جا رہا تھا۔ 4 ملازم اسے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے اندر لائے اور ڈرائنگ روم کی 3 نشست والے صوفے پر ڈال دیا۔ بیٹھو، عمران نے لڑکی سے کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے ذرا برابر بھی بے اطمینانی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھہرو، عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، میں تم لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ تمہارے سر پر کھانا کیوں اس بری طرح سوار رہتا ہے؟ پھر بھی، عمران نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا اور ایک ملازم سے کہا کہ وہ لائبریری میں جوزف کو بھیج دے۔ جوزف آیا اور چھوٹتے ہی پوچھ بیٹھا کہ اسے کب تک یہاں مقید رہنا پڑے گا۔ ہاں، تو کیا تمہیں شراب نہیں ملی؟ عمران نے کہا۔ نہیں باس، اس نے دردناک لہجے میں کہا۔ آج یہاں صبح سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ کس سے کہوں، کس سے مانگوں؟ ٹائر صاحب بھی شاید یہاں نہیں ہیں۔ بلیک زیرو یہاں اس عمارت میں طاہر صاحب کہلاتا تھا۔ ملازمین کا خیال تھا کہ وہ رانا طاہر علی یعنی عمران کی طرف سے کوٹھی کا منتظم مقرر کیا گیا ہے۔ اچھا، ابھی مل جائے گی، تم جلدی سے ایک کام کرو، عمران نے کہا اور سرگوشیوں میں اسے کچھ سمجھانے لگا۔ کبھی جوزف کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آتے اور کبھی دانت نکل پڑتے۔ بالآخر وہ سر ہلاتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ عمران پھر ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا۔ ریٹا خاموش بیٹھی تھی۔ عمران کو دیکھتے ہی بولی، تم خواہ مخواہ پریشان ہو ڈیئر، میں کھانا کھا چکی ہوں۔ تھوڑا اور صحیح۔ نہیں، میں بہت خوش ہوں کہ دوبارہ تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ اس خوشی میں کب تک کھانا نہ کھاؤ گی؟ ہاں، یہ کیا لغویت ہے؟ کھانا کھانا کھانا، کیوں بور کر رہے ہو؟ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا اور ماؤتھ پیس میں بولنے لگا، ہیلو، ہاں میں ہی ہوں۔ وہ انگریزی میں کسی سے مخاطب تھا۔ ہیلو، ہاں آ جاؤ، ٹھیک ہے، اس بار تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ قیمت بھی زیادہ نہیں ہے۔ کتنی دیر میں پہنچو گے؟ 5 منٹ میں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس نے ریسیور رکھ کر طویل انگڑائی لی اور ریٹا کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کون آ رہا ہے؟ ریٹا نے پوچھا۔ تم آرام سے بیٹھو، میں پوچھتی ہوں کون آ رہا ہے۔ میرا ایک دوست۔ یہیں اسی کمرے میں ریسیو کرو گے؟ پاپا کو کہیں اور پہنچا دو تو بہتر ہے۔ رہنے دو، اسے کسی دوسری کمرے میں ریسیو کر لوں گا، مگر دیکھو تو انہیں کلوروفارم کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تمہارے جانے کے بعد ایک بار پھر سونگھا چکی ہوں۔ کاش ہمارے ملک کی لڑکیاں بھی اس طرح اپنے پاپوں کو کلوروفارم سونگھانے لگے تو بہتروں کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، ریٹا نے جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اتنے میں جوزف کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نائجیریا کے باشندوں کا سا ڈھیلا ڈھالا چوغا پہن رکھا تھا اور سر پر کامدار گول ٹوپی تھی۔ آئیے آئیے جناب، عمران اٹھ کر انگریزی میں بولا، تشریف لائیے، زہ نصیب۔ جوزف ریٹا کو گھورتا ہوا بیٹھ گیا۔ یہی لڑکی ہے؟ عمران نے ریٹا کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ہوں، جوزف اسے بغور دیکھتا ہوا بولا، ہے تو اچھی خاصی، کیا قیمت لوگے؟ صرف 500 روپے، اور ساتھ میں بوڑھا مفت۔ بوڑھے کو میں کیا کروں گا؟ جوزف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بحیثیت غلام رہے گا۔ نہیں، میں مرد نہیں خریدتا، عورتیں خریدنا میری ہابی ہے۔ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ریٹا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میرا مقدر اچھا تھا کہ تم مفت ہاتھ آ گئی، بڑے اچھے پیسے بنا لوں گا۔ یہ نائجیریا کے ایک ریاست کا والی ہے، لڑکیاں خرید کر لے جاتا ہے، اس طرح لے جائے گا کہ تمہیں کہ کسی کو کانوں کانوں خبر نہ ہوگی۔ تم مطمئن رہو، نائجیریا بڑا حسین ملک ہے۔